بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، روض الریاحین میں یہ قصہ کچھ اس طرح تحریر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ آپ سادہ لباس میں رہا کرتے تھے۔ ایک امیر کبیر شخص کی باندی ایسے جاہ و جلال اور ناز و نخروں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی جیسے بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرے گا؟ وہ باندی یہ فقرہ سن کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، اے باندی، کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرے گا؟ وہ باندی بولی، اگر میرا مالک مجھے فروخت کرے بھی تو کیا تجھ جیسا فقیر مجھے خرید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ باندی ہنس پڑی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام آپ کو پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ باندی گھر پہنچی تو اس نے یہ قصہ اپنے آقا کو سنایا۔ اس کا آقا بھی بہت ہنسا اور حضرت کو سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت مالک سامنے آئے تو آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ آقا کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی باندی مجھے فروخت کر دو۔ آقا بولا، اچھا، اس کی آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 کھائی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ آقا بولا، آپ نے ایسی قیمت کیوں لگائی؟ حضرت مالک نے فرمایا، اس باندی میں عیب بہت ہیں۔ آقا بولا، اچھا، تو میں بھی سنوں اس باندی میں کیا کیا عیب ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا، دیکھو، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے، اگر یہ دانت صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے سڑاہٹ آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو اس میں جوئیں پڑ جائیں، سر سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی بن جائے، منہ لگانے کے قابل نہ رہے، حیض جس کو آتا ہے پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، رنج و غم اور مصیبتوں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض کے لیے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کے لیے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی اور اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرنے لگے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن لگ جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے، مہک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کے ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرا ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔
اب تم ہی بتاؤ قیمت کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اور عالیشان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی سی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ عز و جل کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا پتھر وغیرہ دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو، اور اپنا فکر اور غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اللہ عز و جل کے کرم سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے مخاطب ہو کر پوچھا تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی کی باتیں بتائی ہیں۔ آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر، اور اپنے سب غلاموں سے کہا تم بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر، اور میں اپنا یہ گھر اور جو کچھ اس میں مال ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ اے میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں۔ اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہنا اور اپنا سارا زیب و زینت کا سامان اور اپنا سارا مال صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہو لی، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے بھائیوں، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔